السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کو مکمل کر چکے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا: متقی، کافر اور منافق۔ اب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور اس کا انداز بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ مخصوص گروہوں سے بات کر رہے تھے، لیکن اب اچانک پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو۔ غور کیجئے، یہاں اے ایمان والوں نہیں فرمایا، بلکہ اے لوگوں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، قوم یا زبان سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی دعوت دے رہے ہیں: اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کرو بھی فرما سکتے تھے، لیکن فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا، ہر لمحہ ہماری ضروریات پوری کرنے والا۔ سوچئے، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی اللہ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کر دیا تھا۔ ماں کے رحم میں ہمیں خوراک کون پہنچاتا رہا تھا؟ جب ہم بول بھی نہیں سکتے تھے تب بھی ہماری حفاظت کون کر رہا تھا؟ جب ہم سوتے ہیں اور ہمیں اپنے دل کی دھڑکن تک کا اختیار نہیں ہوتا تب ہمیں زندہ کون رکھتا ہے؟ یہ سب اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پالا ہے، ہر نعمت عطا کی ہے، اصل عبادت کا حق بھی اسی کا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام ہے۔ یہ عبادت کا اہم حصہ ضرور ہیں، لیکن عبادت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر ایک شخص حلال رزق کماتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، امانت داری سے کام کرتا ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، اسلام زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم عبادت کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب آیت میں اس طریقے سے دیتے ہیں: الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے آنے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان کبھی کبھی اپنی طاقت، دولت یا علم پر فخر کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں تم خود اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اسی کے سامنے ایک دن واپس بھی جانا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں ایک بہت خوبصورت تعلق سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی اور اب بتا رہے ہیں کہ متقی بننے کا راستہ کیا ہے۔ وہ راستہ ہے اللہ کی سچی عبادت۔ جتنا بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا اور اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر سورج اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اگر زمین اپنی رفتار بدل دے، اگر ہوا رک جائے تو کیا انسان ایک دن بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ پوری کائنات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کا ایک ہی خالق اور مالک ہے، اور جب خالق ایک ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ ہم روزانہ اللہ کی ہزاروں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر ان پر شکر ادا کیا ہے؟ کیا ہماری عبادت صرف عادت ہے یا واقعی محبت اور شکر گزاری کا اظہار ہے؟ یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور پھر دل سے اس کی عبادت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا، سچا شکر گزار اور خالص عبادت گزار بندہ بنائے۔ آمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان آیات کو سمجھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کھلا چیلنج دیا ہے کہ اگر کسی کو اس کے اللہ کے کلام ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دے۔ یہ قرآن کا ایسا معجزہ ہے جس نے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگوں کو بھی عاجز کر دیا ہے۔ اگر آپ کو قرآن کی گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔